أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتقوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله ليهدي من هو كاذب كفار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيبي مرشدي رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وصحابك وآل بيتك أزواج ذريتك يا محبوب رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد آخر ایک نقطہ کافی نے لور دفتر دی بے قلم پن نہ کر دی نبی سرور دی اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں پہنو محمد کی غلامی کا۔ میرے دوست عزیز و جوان بھائیو، عزیز محترم، 23 سپارہ ہے سورۃ زمر وہ چاندے کا آیات مبارکہ تلاوت کی تھی۔ یہ ترجمہ کرنا، یہ تشریح میری کرنی، سنو اور دیکھو کہ حق کو باطل کیا بات ہے۔ افسر تفسیر کس طرح دی معنی کر کے لوگوں میں تفسیر کس طرح لے رہے ہیں، جس طرح کر کے فتنے کھڑے ہوں گے۔ قرآن ہے ترجمہ صحیح کرے سے اور دی تفسیر لگا کے لوگوں کو گمراہ کرے سے۔ تفسیر نو سی قرآن مجید کے مطابق نو سی، اپنے عقیدے کے مطابق کر کے اپنے مذہب کے مطابق کر کے دی تفسیر لے رہے سے۔ اصل جل تفسیر ہوتی وہ پیش نہ کرے سے۔ جن وجہ کر کے نوجوان لڑکے نے طلبہ ہوتے دوجے نوجوان لڑکے تے اثر ہونے، لیکن انہوں نے کیا پتہ، وہ تو پڑھے تو قرآن ہی
بھئی قرآن تو پڑھے سی لیکن تو ایمان تو خالی کیتی ویندے یہ تو قرآن یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا اے قرآن مجید کافی نو ہدایت دیندا کافی نو گمراہ کرے سمجھا نہیں پئی یہ سورت مکی ہے مکے چ نازل ہوئی ہے تے مکہ دے وچ کی شان تیری عبادت ہوندی پئی آئی اللہ دے گھر دے وچ بت رکھے انہاں دی عبادت کرے تے پے مشرکین نے مکہ کہندی عبادت کرے تے پے او بتاں دی عبادت کرے او بت کون ہیں انہاں نے خدا بنائے ہوئے ہیں او غیر اللہ من دون اللہ اللہ دے مدد مقابل کر کے انہاں نے خدا بنایا ہے وہ بھی پوجا ہوندی پئی آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوی تو پہلے آپ کی نبوت آزار کرن تو پہلے مکہ دے وچ شیطان دی تے بتاں دی عبادت ہوتی ہے اللہ دے نام لوان والا کوئی نہیں تے ہے بھی اللہ دے گھر دے وچ پتہ نہیں کتنے سالوں تو آندا پئی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھاون دی کاتے توحید سمجھاون واسطے کہ اللہ تعالیٰ پہ محبوب نے بھیجیا اس نے آ کے کلمہ طیبہ پڑھا میرے سامنے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھایا اس کلمہ کے وچ حق و باطل کی پہچان ہے میری پہلے ویڈیو گزر چکی ہے وہ ویڈیو کہ میری جسد تسا کڑے سو نا حسین ابن علی دا چینل کڑے سو نا ان میں لکھا ہے اتنے لکھا ہے کہ کلمہ طیبہ حق و باطل کی پہچان انہیں تو ہمیں پتہ لگ گئی تھی جب تسا حق و باطل کی پہچان کلمہ نے کرے سو نا انہیں چھٹی کاروائی نہ ہے جتنے وہابی نجدی ہے نا مولوی جتنے ہیں یہود اور نصارے سارے چھٹی کر رہے تھے یہ تو واضح طور پہ اللہ تعالیٰ شیطان نہ نہ لیے اگر نبی ولی تو اس نے نہیں آخیا اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ تعالیٰ میرے صراط مستقیم میرے سیدھا راستہ نہیں ہوئے میرے کو پہنچے راستے یہ صراط مستقیم میرے دوستو یہ تو انہوں دیکھو میں تو ہم دسینا ادھر ترجمہ کر کے لکھینا اور انہوں نے جڑا ترجمہ کر کے تو وہ تو ہم دسینا پھر اس کے بعد میرے کو کتاب توحید پہ ہے یہ کہنی ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی یعنی قرآن کے مقابلے کر کے صرف کتاب توحید ہے قرآن کتاب توحید ہے اور کے مقابلے سے نے کتاب توحید بنایا ہے اور نہیں کہ ثبوت دے سکتا ہوں انہوں نے کیا کی حق کے باطل کی پہچان کلمہ طیبہ کرے لگی ہے کلمہ طیبہ ہے تو سب کلمہ تو مکمل طور پہ مان لیا سنا مکمل طور پہ اور کلمہ میں سمجھ سو وہ تو سب کہہ دے آنکھیں نہیں لگ سکتے سارے فکرے ختم ساری جماعتیں خراب سارے فرقے ختم ہوئے تھے یہی تو جماعت اہل سنت دا طریقہ ہے اے حسین ابن علی دے وچ یہ تو آواز نکلنی پئی ہے اللہ تعالیٰ فرمایا یہ سورت مکی ہے تم سمجھا چکا کہ بتوں کی عبادت ہوتے پہ ہے تو شیطان کی عبادت ہوتی پہ ہے اللہ کا نام کوئی نہ لینا سارے کیا جہلیت پھیلی ہوئی ہے کہ اندھیرا ہی اندھیرا اللہ تعالیٰ فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ غالب حکمت کی طرف سے ہے یعنی میں کتاب محبوب تیرو تو اتاریے اللہ کے طرف کر کے اتاریے کہ اے غالب ہے اور حکمت والی ہے غالب ہے کہ سارے کے غالب ہے میں بھی غالب والا دیکھا تو نامی تو دنیا میں فنا کر سکتا نہ کافر مشرک نوں انہاں خارجیاں نوں انہاں بیتیاں نوں انہاں جناب شیطان کے ٹولے نوں نبی والوں میں دنیا نہیں ختم کر سکتا لیکن نہیں میں انہوں حکمت دیتی ہے یعنی اس پر کر کے انہیں ڈھیر دے پیا مت بندے بن وجہ اسلام کے آ بنے
مطلب میں میرے قرآن مان ونجن بندے بان ونجن میرے اللہ نو منے میرے محبوب تے آ ونجن ماتا ڈھیر دیتی آنا میں پکڑ دے تھائیں پکڑ سکتا انہاں نو کر سکنا سب کچھ لیکن میری حکمت ہے میں حکیم ہاں میں اس بات کا حکم دیتی ہے تاکہ سمجھدار بان ونجن مطلب عقل آ ونجن ساڈے علماء دین حق دی گلاں سن کے جناب انہاں دی تقریر سن کے قرآن کے بیان کریں دو میں سن کے سیدھے راہ تے آون صراط مستقیم تے آ ونجن میں کتاب اس پر کتاب غالب بھی ہے اور حکمت والی بھی ہے غالب تو ہے لیکن کرے گا نہیں اللہ دیر دیتی آگا تاکہ بندے بان ونجن قرآن تے آ ونجن اسلام دے دائرے چ آ ونجن ابو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا سننے گل ہے انا انزلنا علیک الکتاب بالحق بے شک ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا یہ کتاب جیڑی ہے جیڑے محمود تو تاری حق ہے یہ کوئی کسی کے بھی کوئی گل نہیں بالکل حق کتاب ہے اللہ تعالیٰ شروع تو قرآن میں ہی فرمایا نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اللہ تعالیٰ فرمایا الف لام میم ذالک یہ کتاب ہے لا ریب یہ شک نہ کرائے کوئی شک نہیں لا نہیں ریب شک کرو نہیں متشابہات نہیں متشابہ کرو نہیں شک کرو نہ کتاب حق کے میں حق نال بھیجیے اے حق کے حق کا بھیجنے والا آئے حق میں تو کتاب ہے کتاب ہی حق ہے فرشتہ لائے والا جبریل حق کے محمد مصطفیٰ بھی حق کے کتاب بھی حق کے بھیجنے والا بھی حق کے لا ریب کا کوئی شک نہیں انہیں کوئی شک شبہ نہیں کرنی انہیں کوئی شک شبہ نہیں کتاب بالکل حق ہے کتنی پیارے اللہ تعالیٰ فرمایا اب وہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا تیجی گل فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ بس اللہ دی عبادت کرو مخلص ہو کر مخلص یعنی خالص اللہ تعالیٰ دی عبادت کرو مخلص سے طلب ہوتا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی نے چنیا یہ مخلص وہ خالص بندے نے اللہ تعالیٰ چنے اپنی مرضی سے چنیا نبی صدیق شہید ساری لوگ صراط مستقیم مخلص لوگ ہیں مخلص یعنی اللہ نے چنے مخلص یعنی خالص ہو کے اللہ تعالیٰ دی عبادت کرو اللہ تعالیٰ دی عبادت خالص کر کے کرو سمجھا نہیں کہیے اللہ تعالیٰ دی عبادت خالص سے کرو خالص کا مطلب ہے کہ دل دے بیچے دل نے ٹکڑا دل دا یہ دل کا ٹکڑا ہے غیر نہ آوے دل دے بیچے ایک ہے نا حق دوجہ غیر اللہ دوجہ غیر اللہ دے مقابلے جلے غیر اللہ نہ آوے یعنی یہ غیر نہ بن دے وہ بشک کھا پیے ودے مستری والا کام کا مستری نہ کرے دکھانا کرے کوئی نہیں کرے جو مرضی کرو ودے کھا پی ودے سارے کوئی لیکن ایک دل دے بیچی غیر نہیں آوا دینا اگر غیر آ گیا تو دل تھوڑا ناپاک ہوئے سی اگر دل دے غیر آ گیا دل کے وسی ناپاک ہوئے سی اللہ پاک ہے سبحان اللہ ہے پاک ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے مومن کا قلب جڑا تعالیٰ فرمایا میں مومن کے قلب سوانا یہ نا سے یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے تھوڑا قلب زندہ ہے یہ زندہ ہے اگر یہ جو غیر آ گیا غیر اللہ آ گیا یعنی شیطان آ گیا تو دل تھوڑا مردہ ہو گئے سی کیوں شیطان رجیم ہے مردود ہے شیطان مردود آ گیا تو تھوڑا جڑا سینہ جڑا ہے نا پاک ہوئے سی مردود ہوئے سی جی میں خوہ دے وچ مردار آ گئے خوہ ناپاک ہوئے دے انہوں جا پر گیڑی لو کوئی چرائی سکو نہیں پاک ہو سکتا جب تک مردار ہو باہر نہ کرے سکتا
ایک قلب میں دل جلے دل اللہ تعالیٰ فرمان میرے گھارے لطیف رحمانی شیطان جل عذابی نہیں بنیا یعنی پہلے جل ڈٹھنا جدے مٹی گارے کے بن گیا ڈٹھنا میاں جل کوٹھڑی ہے نا یہ لطیف رحمانی ہے میں پورے قلب پورے جسم پھریا شیطان آدھا پی شیطان آئی اسے لے عزازیل ہے فرشتے استاد ہے فرشتے نہ رہن پہ پہلے لے آیا ڈٹھو نا آدم علیہ السلام بوتنو جسم ڈٹھا ایک پی میں یہ سارا سردار بننا ہے میں ہر پاسے ڈٹھا ہے ہر سراخے ڈٹھا ہے ساری دنیا چڑھتا ہے ہر جگہ ڈٹھا ہے وہاں کوئی ساری چیزیں خالق کھ نہیں دے پلے کاشا نہیں خالی دے خالی ہے نہ آنکھ دے سکتی ہے نہ کان سن دوام پھر کوئی حرکت کوئی نہیں اللہ تعالیٰ انسان ہی نہ دہر رام یکن شہر مذکورا اللہ تعالیٰ ملک ذات انسان سے ایک ایسا زمانہ دیا کوئی چیز ہے کہ کوئی نہیں مردہ بے جان ہے اموات غیر واحد 40 سال پیاریا 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نفق میں روح ڈالی پھر آ کے ہم سیدھے ڈالیں جب میں روح ڈالا سیدھے چلے ورنہ وہ زندہ ہو کیف تکون لکم اموات فاحیاکم پس جس وقت میں حیاتی ڈالا جیسا روح ڈالا تو کہ ویسے زندہ ہو گئے ایک بیڑی آ گئی پہلے میں جمعہ تھی انہوں تقریر سمجھائی ہے سارے اسٹوڈنٹوں جتنے طالب نوجوان ہیں نوجوان عالم الخطاب ہے بندہ ہے کہ یہ نجدی ملا نے رتے رومال والے نے محمد علی مرزا نے کہ میں قرآن دا تجربہ کر کر کیا تو دسے قل تعبدون من دون اللہ اور ترجمہ کر کے دکھایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم اللہ تعالیٰ فرمائی رسول ہیں بی بی مریم صدیق ہیں یہ روٹی کھاؤن والے یہ کیویں محبوب بن گئے یہ تو محبوب نہیں انہیں تو موت ہے میں تو موت ہی کوئی نہیں تو بی بی مریم نہیں آکھے کہ میں خدا دی بیوی ہوں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں خدا دا بیٹا تو کہیں آکھے شیطان نے آکھے انہوں اللہ دی بیوی بناؤ اس نو بیٹا بناؤ سلیبی بیٹا یعنی جی میں اپنے میاں بیوی رلے رل دیں دل باہر جمد ہے ایویں کر کے انہوں نے کیتا کہیں عیسائیاں نے عیسائیوں نے کیتا یہ صاحبان آنا انہوں نے اس طرح کر کے انہیں آپ دیتا اندازہ لاؤ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا محبوب آپ دا قل تعبدون من دون اللہ قل تعبدون میں نے چھوڑ کے محبوب دی عبادت کرے شیطان نہیں محبوب دے ان دی عبادت کریں لے پہ کریں دیتے نا لیکن اصل شیطان دی عبادت کریں لے پہ اللہ نے فرمایا ایسا کریں گی نبی ہوئے ولی ہوئے پیغمبر ہوئے نبی جتنے پیغمبر جتنے سارے من دون اللہ غیر اللہ تعبدون دا معنی چھوڑی تیسے اللہ تعالیٰ فرمایا قل تعبدون میں جو آدھا پیا اللہ تعالیٰ کہ میں جو آدھا پیا ایک کہنے شیطان دی عبادت کرے دے پہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں کر دے پہ بی بی مریم نہیں کرے دے اصل شیطان دی عبادت کرے دے پہ میں تو ہمیں وعدے نفع نقصان شیطان دا تعالیٰ نفع دے سکتا نقصان دے کسی جمعہ دسے ہوں تو انہیں دسے گا پیا کہ وہ اس نے کتنے لوگوں نے غلط ترجمہ کر کے لوگوں کو گمراہ کیتا ہے اتنے اللہ تعالیٰ فرمایا بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو خالص کر کے انہیں جو غیر نہ آوے تھوڑے دل میں غیر نہ آوے دیکھو تسا ویندے ہو شادی تے ویندے ہو یا کہ اپنا میٹنگ تے ویندے ہو کہ فنکشن تے ویندے ہو کپڑے شپڑے پا کے ویندے ہو کپڑے شپڑے بہترین پا کے ویندے ہو تاکہ لوگ اگوں ویکھیں تو انہوں تے اثر پوے اثر پوے تو یہ اثر پوے ہوں یہ اللہ تعالیٰ فرمائندا ہے میں تاری شکل نہیں ویدا میں دل نو ویدا اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرمایا میں تھوڑے دل میں آیا تو دل دے وچ غیر تے نہیں آیا انہاں دا دل صاف ستھرا ہے یا کوئی نہ یہ کوئی غیر تے نہیں آیا یہ نال کر کے وہ ہٹا کے میرے غیر تے نہیں آ لایا ہے اللہ تعالیٰ
تھوڑے قلب نو ویدا کیونکہ اللہ تعالیٰ دے میں مومن دے قلب ہی سمانا میں مومن دا جڑا قلب ہے نا وہ نے سمانا عمر فاروق کا پی حجر اسود لیکن میرا مومن دا قلب ہے وہ تو ود نہیں سکتا وہ مومن دا قلب اللہ تعالیٰ دا گھر ہے وہ تو محبوب دا گھر ہے وہ ہٹا تو غیر نو لایا سو وہ تو نہ پاک ہو میں تھوڑے قلب نو ویدا یہ لوتھڑا جڑا ہے نا لوتھڑا گوشت دا قلب یہ صاف ستھرا بڑا چاہیے یہ کوئی عیب وغیرہ کوئی چیز نہ ہوئے صاف ستھرا ہو بابو بولے شاہ نا اٹھیو مسلمانہ کہ کر صفائی کر جھاڑو دے اور جھاڑو دا مطلب ہے کہ دل دی صفائی کر کلمہ طیب دا ذکر کر تاکہ گم شن کر کے باہر کر اس مسجد نے صاف کر یعنی قلب نو سمجھا نہیں پئی توجہ ہے نا یہ گل غیر نہ ہوئے اللہ تعالیٰ ویدا تھوڑے قلب میں شکل شبہ نہیں ویدا انہاں چیزاں نہیں ویدا تھوڑے جبے شبے تے وڈے وڈے پوشاک پا کے وڈی داڑیاں تے بڑے پاک تے میرا وہاں نہیں ویدا میں دل نو ویدا آیا کہ دل صاف ہے کہ میں میرا محبت کتنی رکھدا ہے میرا عشق کتنی رکھدا ہے میں کتنا منیندا ہے میں وہ دل نو ویکھنا چاہنا سمجھا نہیں پئی اللہ تعالیٰ اسے طرح خالص کر کے عبادت کرو مخلص ہو کر اگر نماز پڑھ پہ دیکھو تو اللہ نہ سمجھتے پائیں اللہ نہیں وے سکتے تھے یہ دیکھو اللہ سانو بھیجا پیے الصلاۃ معراج المومنین نماز مومن دی معراج ہے یعنی اللہ تعالیٰ دیدار کرنا اللہ تعالیٰ دی ملاقات ہے خالص ہو کے کرو مخلص بنو اللہ تعالیٰ نہ خالص ہو بنو تھوڑے جو خیر نہ آئے جو مرضی کرو دو ہر چلاو دو کھیتی کرو دو پانی لائے وہ دو جو مرضی کرو لوہار والا لوہار کام کرے مستری والا مستری وارڈ ملازم ہے وارڈ کرے یوترے پہ ایم اے نہیں ایم پی جو مرضی کام کرو جو سر دل صاف رکھو یہ غیر نہ مر دیو جو کہہ رہا میں یہ ویدا کہ یہ دل تھوڑے دل دے بیچ نہ کتنے ہارے تو کوئی پتہ نہیں دے دل چی اللہ تعالیٰ کتنی محبت رکھتا ہے یہ کتنی چاہتے اللہ تعالیٰ ان اسلام نال کتنی محبت ہے قرآن نال کتنی محبت ہے حضور نال کتنی محبت ہے ایک قلب سے مار سے سمجھا دی پہ گل نہیں بڑا نقطے کی گل کرنا پیا یہ غور کر اللہ سر تاری شکل یہ داڑیاں نہیں ویدا تو انہیں چیزیں نہیں ہیں شبے نہیں ویدا جب میں لمبے لمبے پاک وڈے مقرر مفتی صاحب بنوائی دیو مقرر لے کر آدھا میں قلب ہے نا قلب یہ تو صاف ہے کوئی نا یہ جو زبان یہ صاف کر رہنا پیا وہ کوئی میں تو بڑا نمازی ہوں میں بڑا ایسی بات ہے میں بڑا اس طرح میں تو بڑا عالم ہے میں بڑا فاضل ہوں میں مفتی ہوں لیکن یہ نہیں مفتی فاضل ہے لیکن دل تیرا صاف نہ ہو سی نہ مفتی نہ کوئی گل نہیں کام آتی سمجھا نہیں پئی اللہ تعالیٰ سے فرمایا اب اللہ تعالیٰ پایا پاس آپ اللہ کی عبادت مخلص ہو کے خالص کر کے کرو اللہ اب وہ اندر اللہ للہ الدین الخالص اللہ خبردار ہو جو اللہ میں نے خبر تنو کر دے ہو میری گل پکی رہے میں جو گل کرے تو اللہ میری پکی خبردار ہو جو خبردار ہو جو اللہ خبردار جی میں ہے اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا یحزنون خبردار ہو جو ان اللہ خبردار ہو جو ان بے شک پکی گل ہے اولیاء اللہ جڑے میرے دوست ہیں نا انہاں نہ دنیا خوف ہے نہ آخرت خوف ہے نہ اتنے دنیا خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے اور دنیا سے زندہ نہ آخرت زندہ ہے اور تھوڑے واسطے مقبول ہے دعا ہے میں اپنے کلامات تبدیل نہیں کرے گا میں اپنے اولیاء نے شان دیتی ہے میں خالص ہو کے وہ مخلص خالص میرے سب کو جو کریں دے میری خاطر کریں میری ذات ہے میرے اور کوئی نہیں سوچیں دے یہ قرآن ہے قرآن پڑھتا پیا میں تمہارے سامنے
وہ کتاب توحید نہیں پڑھتا پیا، تقویۃ الایمان کتاب نہیں پڑھتا پیا، نہیں نہ مولوی کی کتاب نہیں پڑھتا پیا، اللہ کی کتاب پڑھتا پیا، اللہ کی کتاب ہی ثابت کر کے دیتا پیا۔ انہیں لوگوں کو پتہ ہے دماغ میں ڈاکٹر جب بھی کر کے قرآن تو میں روئی دے بھی نہیں ایویں نہ جب کرے قرآن ہی کے مسئلے کر کے دکھائی دے بیٹا قرآن ہے، قرآن تے ایمان لائے، اللہ تے ایمان، اللہ کا آقا منو۔ اتیا اللہ تعالیٰ بڑا خبردار ہو جاؤں، خبردار للہ الدین و خالص، اپنے دین کو خالص کرو، خالص کرو، خالص کرو۔ اللہ للہ الدین الخالص، اپنے دین کو خالص کر کے، اسلام کو خالص کر کے اپنے دین کو خالص کرو۔ والذین مونگا ہے ہونی سے توجہ دی بھائی مولوی اعزاز چھوڑ کے کی بھیجتے پہ دوے پاس۔ والذین اللہ تعالیٰ فرمایا والذین جل مشرک لوگ ہیں، جل مشرک لوگ ہیں، شرک کریں دے پین، بوتاں دی پوجا کریں دے پین، شیطان دی پوجا کریں دے پین، مشرک لوگ اے ہے مکی صورت دس ہے نا، مکے دے وچ کیا اللہ دے گھر دے وچ کر کے بت رکھے انہاں دی عبادت کریں دیا کریں دے کوئی نا تیرا ساڈے بت رکھے بچے نوں پتہ ہے، بائبل میں پڑھایا گیا، تاریخیں پڑھایا گیا، سب کو پتہ ہے تو غلط کر تو بچے نوں خبر ہے۔ کسی پر اللہ تعالیٰ دا محبوب نے بھیجیا، اپنے محبوب نے بھیجیا، وہ دی پوجا کرے دے ہیں، بتاں دے بت کہندے ہیں بادشاہ دے بت ہیں۔ اور یہ بھی سن لو، بت کہندے ہیں بادشاہ دے بت ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ تھوڑی تفصیل دسو چاہ، میں تفصیل دسے نا قرآن مجید دسے سا۔ اللہ فرمایا نا قل هو اللہ احد قل اللہم مالک الملک، اللہ فرمایا ساری کائنات کی کہو اللہ ایک ہے، وہی اللہ ساری کائنات دا بادشاہ ہے، مالک۔ قل اللہم مالک الملک، جتنی زمین آسمان ہے سارا اللہ تعالیٰ ملک آتے او دا مالک میں ہوں۔ یہ نوازم اللہ ہے کہ او اللہ ساری کائنات دا ملک او دا بادشاہ میں ہو گئی گا ہے نا قرآن۔ قل اللہم مالک الملک، اور ملک دے وچ کر کے وہ ملک ہے، پاکستان ہے، ہندوستان ہے، ایران ہے، عراق، روس ہے، فرانس ہے، ہندوستان ہے، امریکہ ہے، کتنے سارے ملک ہیں، اس ملک دی بادشاہی میں دینا۔ یہ نا ہم صاحب قل اللہم مالک الملک تو تیل ملک کا منتشاء، یعنی چاہاں ملک دی بادشاہی دینا، عطا کرنا مالک نہیں بنے گا، عطا کرنا مالک نہیں، وہ مالک تو میں انہوں عطا کیتی ہے، انہوں دیتی ہے، وہ موقع میں مالک ہوں، میں دیتی ہے انہوں عارضی طور پر دیتی ہے، مالک بنایا، بادشاہ بنائی ہے، دیتی ہے بادشاہ، وہ آکے وہ میں بادشاہ ہوں۔ کائن وہ آکے بادشاہ شیطان نے بنایا، شیطان نے بسے پایا، بڑے زمین تے تیری ہے، یہ پورے ملک دا بادشاہ ہے، یہ زمین تیری ہے، زمین دے وچ کر کے پیدوار ہوندی پئی ہے، گندم ہوندی پئی ہے، کڑک ہوندی پئی ہے، فروٹ ہوندے پین، پھل ہوندے پین، یہ ندیاں ہیں، نالے سارا کچھ ہے، یہ سارا کچھ وہ تیرے تو رزق کھاتے پین، کیڑے مکوڑے انسان جن وغیرہ اپنا جانور وغیرہ تمام جتنے سارے تیرے رزق کھاتے پین، تو مالک تو ہے، ان ورغلا کے وصف سے پاک ہے، وہ مالک بن گیا، پھر کیا گیا خالق، یہ بن گیا رازق بن گیا۔ اتنے چلے اس نے الہ کا دعویٰ کاری تھی، میں الہ جی میں نمرود بادشاہ، پورے نمرود بادشاہ دیتی ہے، پورے زمین اتنے کر کے بادشاہ ہی کوئی نہیں۔ یا سنیں کرو، غور کی طرف سمجھے کرو، بادشاہی دیتی اس نے نمرود نے شیطان دیا کہ وسط کر کے وہ الہ بن گیا، میں تھوڑا محبوب میری عبادت کرو، ہے نا، بن گیا ہی معبود کو، ہے نا، نمرود مردود بن گیا، میں تھوڑا ہاں میں بادشاہ یعنی زمین تو جھک بن گیا نا، الٹا جھکن کے بجائے آکڑ گیا، اکڑایا کا ہے شیطان نے، وہ دیو آکڑ ہوا ہے، کتنی عبادت کرنے والا پیچھے دی مدد سے ہے نا تو آپ سے کتنی بڑی عبادتیں کرنے والا آخر مارے گئے، عبادتیں کتنی گئی، کتنی ہاں عبادتیں کتنی گئی،
لیکن یہ ٹکڑا جڑا صاف ہو، بار بار تھوڑا یہ ٹکڑا جڑا ہے نا دل والا یہ صاف رکھو۔ اخیر کیا ہویا، بادشاہ نے کیا کیتا، پورے روئے زمین کا بادشاہ میں اپنے بت بنا کے لوگوں نے بھیجی تھی بھائی یہ پوجا کرو، میری پوجا کرو، بت بھیج کیسا بنا کے بھیجیے، بت بنا کے بادشاہ نے اپنی شکل کا بت بنا کے پھیلا دیتے دنیا کے بھائی یہ پوجا کرو، یہ عبادت کرو۔ پہلے 50 بتان پہلے، اس بعد ایک بت آ گیا، یہ 50 بت بن کے انہوں نے پوجا کر لگا۔ تو پتہ ہے نہیں ادھر ابراہیم بال آئی اندر بت کھانا سارے بتن توڑیا سی کوئی نا وڈے بت تو پہاڑا کھڑا دیتا پتہ نہیں سن اگوالا کے جو ڈھائی تو مہینہ تو بیان کر کے سنے۔ حضرت ابراہیم نے خلیل کو اللہ تعالیٰ بھیجیا بھائی یہ تو ہن نمرود سمجھاؤ واسطے پہلے تو ہی سمجھائی دے حق مسئلہ تانے کر کے پھر اللہ تعالیٰ عذاب دینا پہلے نبی سمجھائی دے اس تو بعد عذاب دینا ایویں نہیں ہے پہلے یار میں نے گل سمجھا پہلے سمجھا کہ حق باطل کی پہچان کرا کے اگر نہیں بنے گا اگر ضد کرے گا پھر انہیں فنا کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا نا ہوں میں نے بادشاہی دیتی ہے وَلِلَّهُ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ ہوں اس ناطے میں مالک ہوں میں خالق ہوں وقت کیا ہے کہ اللہ کے شے تو عزو مند شاہ میں وہی بادشاہ چھک لینا یہ قرآن ہے وہی بادشاہی میں چھک لینا لے لینا بادشاہ تو میں تو کدھر بادشاہ بن گئے تو مالک بن گئے تو خالق بن گئے تو الہ بن گئے محبوب بن گئے نکل چو بادشاہ چھک لینا یہ دریا نہیں لگا دینا یا مچھر مروا دینا یا تباہ برباد کر دینا وٹے مار کر تباہ کر دینا سمجھ لگے یہ وہ بہتے بادشاہ نے بہت انترا تو سٹ رکھے ہوں بادشاہ نمرود ہے جڑا بت ہے انہیں کیا کیتا وہ نام تبدیل کر کے نمرودا فرعون دا انہیں شداد دا قارون دا انہوں دا نام تبدیل کر کے انہیں اللہ دے نام نہ دیتے لات بڑھا دیتا بھئی یہ لات عزا منات ایویں نا نام لات اللہ دے نام کے اللہ کے لات کر لیا انہوں نے پیو ڈاڈے نے کڑے اللہ تعالیٰ کہ میں کوئی نہیں آکھیا میں انہوں نے واسطے کوئی سنا نہیں اتاری انہوں نے آپ بنا دیتے لات میرے کوئی نہیں بنایا انہوں نے خود سورہ نجم میں دیکھے جتنے لات عزا دی گل آندی ہے دیکھی اب اللہ تعالیٰ فرمائے انہیں آپ نہ بنا لیں میں کوئی نہیں بنایا ہوا یہ تو شیطان ہے نا شیطان دے آکر لگ سے تو نہیں الہ دا دعویٰ کی کھڑوتے ہیں سمجھا نہیں پئی ہے ہوں پتہ ہے اب اللہ تعالیٰ فرمایا والذین اتخذوا اور مشرک لوگوں نے بنا لیے من دون اللہ میں نے چھوڑ کے الہ بنا لیے میرے سوا انہیں الہ بنا لیا انہیں محبوب بنا لیا یہ نا پتہ یہ نا یہ کلمہ طیب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یاسین دے وچ کر کے واضح طور پہ اگر انہوں نے دسے سونا بات انہوں نے دے انہوں نے کھڑے اسے پتہ لگ سی کہ اللہ تعالیٰ خود ادا کیے سورت پیش ہے یاسین شریف سی پارا سلام قولوں میں رب رحیم میں سلام کرے تھا انہاں انتظار کرے تھے جنتی جتنے ہیں نا انہوں نے میرے سلام سے میں اپنا دیدار کر کے سلام کرے اللہ تعالیٰ آپ نے دیدار کرے سلام کہنوں سلام کرے سی اللہ آدم سلام انہوں نے کرے رہے ہیں میرے محبوب سے سلام کرتے رہے میرے محبوب نے سلام کرنا ہے آج میرے محبوب سلام کرنے والے ہو میرے حکم مننے والے ہو آج میرے بھی سلام لے لو وہ سلام کرو لے سارے جنت گئے وجہ سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کنا الصلاۃ والسلام یا نبی تے سلام ہے نماز سلام السلام علیک ایھا النبی اے نبی تے تو سلام ہوے رحمت برکت ہو نماز دیکھ کے نماز تو ہٹ کا بنے نہیں کھیل نماز مار کے پڑھا بھی ہے نماز والا سے نماز کا کے نکالی گئی نماز رہ گا دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وام تو یوم ایھا المجرمون ہم مجرم سے علیحدہ ونجو مجرمو علیحدہ ونجو
تو جنت ہوا نہ لگے دو اس زمین سے دے برابر ہو سی زمین ترا میں چل دے پڑو تو اس فریک سے جناب ڈور نہ کٹے دے پڑو تو علامہ علیہ کو یا بنی آدم آیا آدم دی اولاد تو کو عہد لیا ہی میں اللہ تعبد شیطان نہیں ہے تو محبوب شیطان اب صاحب تو کہنی مولی دسے مسئلہ پکال ہے تھوڑی علم اضافہ کر سارے علماء دین دے وچ یہ ویدہ بھی ہے علماء دین ایو گل مرزا محمد علی کو رکھو یہ گل جناب القاعدہ کو رکھو انہاں نجدی ملا دا کو رکھو اے دے رتے عمر نہیں منن دے اے آج کاٹ کے دکھاؤ سورج یاسین دی ایت نمبر کتنی ہے 55 کتنی ہے بیٹا 53 ہے یہ سورج یاسین مامتر یوم ایوہ المجرمون اللہ مہد علیہ کو یا بنی آدم اے آدم لا تو کتا علیہ لا تو نہیں توڑا محبوب شیطان میں اللہ کا پیا توڑے محبوب شیطان نہیں اللہ دی گل منی نہیں کوئی منے دا پیے جو اللہ دی گل کہیں نہیں منی شیطان نہیں منی شیطان بن گئے شیطان دے پجاری اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ تعالیٰ میں اے دی قدم آئے یا عالم ارواح چلی گیا جنا آدم علیہ السلام نے آکھا نا اللہ میں تے شیطان نے 1300 سال تک روا ہے میں رو کے گزرے اللہ جب میں خیال آیا بس تک کہ نہیں دو اللہ ادھر دنوان محمد نام کیوں نہ لگا جو اللہ میں اتنا پیار ہے محمد اللہ تعالیٰ معاف کر لیتا پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کلام سمجھائی دعا سمجھائی ربنا ظلمنا انفسنا پھر اللہ تعالیٰ نے معافی ہو گئی اللہ میرے سے معافی ہو گئی محبوب صدقے میں معافی ہو گئی میری اولاد کے بنسی اگر شیطان اتنا گھر میری اولاد کے بنسی اللہ تعالیٰ کے کہا اللہ تعالیٰ کے کیتا اللہ سب میں رب کو ساری نے باہر کھڑیا جتنی ثانیت ہیں نا سے ان باہر کر کے اللہ پیے اللہ تعالیٰ اللہ سب میں رب کو کیا میں تیرا رب ہاں انہاں دی آپ کی جانا کن گواہ لینے کیا میں تھوڑا رب ہاں کیا میں تھوڑا الہ ہاں کیا میں تھوڑا محبوب ہاں پہنا کہہ جواب نہیں تھا حضور دی آواز ہے نور کی کر کے نور کی قال ربو کا قال بلا تو سارے رب سن کے سارے نے آ کے قال بلا حضور نے فرمایا کہہ دیں گے دعا زمین آسمان کے فرشتے ایسے دعا سارے سامنے تو راج کو اللہ تیری عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کیا فرمایا اب وہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا لا تعبد شیطان شیطان کی عبادت نہیں کرنی سمجھا گئی لا اس وقت اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے شیطان کی عبادت نہیں کرنی پھر کیا کہ انہو لکم عدو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے میرے جماعت اہل سنت بھائیو میں عالم نہیں حق علماء دے پاؤں دی مٹی دے برابر ہی نہیں لیکن انہوں نے سامنے یہ رکھو تو آپ قابو نہیں دیں گے قرآن پڑھ کے سناؤ انہوں نے کتابت مقاصد سارے وہاں قرآن دے رہا قرآن دے یاد پیے عالم ارواح دے بیچے عالم مساق دے بعد وہ سب شروع تو کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی لا تعبد شیطان یہ مطلب اللہ کا مطلب مقابل شیطان ہے سمجھ آگے بیٹے یہ جو آدھے نبی اولیاء غیر اللہ نہیں غیر اللہ شیطان ہے سمجھ لگے یہ تو میں آپ اپنے جلانی صاحب اپنا لبیک یا رسول اللہ تو جو بڑا زور لائے کر ایک منے لگی نے محمد علی مرزا نے گل منی الٹا تیری جھوٹا کی تو یہ گل سارے ڈاکٹر محمد بات تو صحیح انہوں نے سامنے جواب کر اٹھانا نماز یہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ دے فرمانا پیے تو کو لے مرزا محمد تو بیچا ہے رتے رومال تساں سار بیچا ہے تو محمد بن عبد الوہاب نجدی بیچ آئی ساری مخلوق آئی مخلوق ہے نا اللہ خالق مخلوق اللہ خالق ہے اس کے بعد جتنی مخلوق ہے غیر اللہ ہے تو سیدنا غیر اللہ میتا نبی والوں نے شیطان دے آنکھ رکھتے شیطان میں دیے تو غیر اللہ آکھے اللہ تو اللہ نو غیر اللہ میں بدل لوں سمجھا لگے جی میں کوئی آدھا میں چل بدل لا کہ ہاں خوش بھی ہے لیکن چنگا جو کچھ ہے میں بدل ضرور اے شیطان بدل ہے نبی آپ غیر اللہ من دون اللہ غیر اللہ من دون اللہ کہ شیطان کا کام ہے میرے کو قرآن میں موجود ہے ساری چیزیں قرآن میں موجود ہی نہیں میرے چینل کھول کے دیکھ سنا چینل کرسی ڈاکٹر کرم سے
تو کہے سے میرا چین رسی انہیں لکھے کلمہ طیبہ میں حق و باطل کی پہچان یہ ایسا سے یہ لا الہ نہیں الہ لا تعبدو نہیں الہ الہ کون ہے لا تعبد کون ہے شیطان بہت اچھے یاد کر لو لا الہ کون ہے بیٹا شیطان لا الہ اللہ کا پہنا لا تعبدو شیطان لا الہ شیطان ایمیں نا اللہ کا پہنا لا دلا دا لا تعبد یہ دیکھو ادھر پتی دے یہ کیا لکھ رہا پیے اولاد علم یا بنی آدم اللہ تعبدو شیطان شیطان کی عبادت نہ کرو شیطان کی عبادت نہ کرو تو ہمیں دھوکہ دیں گے بس نہ قبول کریں گے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے نہ تمہیں ہر طرح گمراہ کرنے کی قسم کھا رکھی اے آدم اللہ کیا میں تم سے قول اقرار نہیں کیتا عہد نہیں لیا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی شیطان کی پوجا نہیں کرنی شیطان کا حق نہیں کرنا شیطان کی تابع دار نہیں کرنی یہ تمہارا کھلا دشمن میری عبادت کرنا اور یہی سیدھا راستہ ہے شیطان نے تم میں سے بہت ساری مخلوق کو دفاع دیتا ہے تو کہہ رہا ہے مفتی تو کہہ ہے تو ایک کہہ ہے بڑی بڑی ہستی نے بکاس رکھے ایسے شیطان سمجھ آتی بھائی ہے قرآن کاج کے نہ دکھاوے تین عالم بنا دیتے ہیں تین مناظر بنا دیتے ہیں اسے ڈیڑھ مولا مناظر بن کے رہ جائے بڑے بڑے لوگوں نے انہوں نے ہرا دیتا ہے یہ ہے کوئی نا سوچ کر بیٹھا نہیں تیری زمور سمجھ آ نہیں پئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میری بار انہو لکم عدو میں شیطان پر رکھو لا الہ ہے لا الہ کون ہے لا الہ بیٹا کون ہے لا الہ بیٹا کون ہے شیطان اللہ گواہی دے دے تھوڑی پھر ایک طریقے لے پہ انہوں نے شیطان کا نام لیا اللہ ہی ہے جلدی نے لا الہ شیطان اب وہ کیسے الا اللہ والا کہ الا اللہ کے سوا اللہ کے سوا اے الہ شیطان ہے نا اللہ سوا کون ہے شیطان الا اللہ کے سوا الہ الا اللہ کے سوا اے الہ شیطان ہے یہ اللہ تعالیٰ سمجھ لگے یہ نہیں لگی ادھر کریں گے لا الہ نہیں الہ تھوڑا محبوب کون شیطان وہ چلے پھر الہ دا کوئی شیطان اب وہ اللہ کے سوا اے شیطان ہے انہاں کے نبی ولی ہے پر شیطان نے کاج لیا نا شیطان کو ہٹا دیتا دل کے آ گیا شیطان آ گیا اللہ نے ہٹا دیتا اللہ نے کلر کے ہٹا کے شیطان لائے دل کے ہو گیا بدود ناپاک ہو گیا یہ ناپاک ہے قرآن کس طرح چاہیے کر کے نہ مجنون کیا اور میری عبادت کرنا اور سیدھا راستہ ہی ہو میری عبادت ہو نبی اولین صدیق انہوں نے لڑ پکو ہی اسی طرح آئی لے یہ سیدھا راہ ہے میرے نبیوں کا لڑ پکو میرے اولیاء کا لڑ پکو میرے صدیق کا لڑ پکو میرے محبوب کا لڑ پکو یہ انہوں نے محبوب کا لڑ پکا صحابہ کا لڑ پکا تابعین آ گئے ابو تبع تابعین آ گئے اسی طرح چلے ہوں اولیاء اللہ گئے انہوں نے اولیاء اللہ تو اللہ نے نام دلایا انہوں اولیاء اللہ نے ہندوؤں سے کافرہ سے مشرکہ سے انہوں نے سانو کلمہ پڑھا کے یہ کلمہ پڑھا کے اسا مسلمان کی طرح مسلمان سر رل کے ہونا ساڑا علیحدہ پاکستان ہونا چاہیے پاکستان کا مطلب کہ ہے لا الہ الا اللہ اسا پاکستان اولیاء دے صدقے نال اولیاء دے وسیلے نال ساڑا پاکستان بنے ہے میرے دوستو سمجھا بھی پئی ہے ہوں یہ گل بنی اللہ تعالیٰ فرما دے وہ دنیا حال سے والا قد اللہ من کو شیطانی بہت سارے مخلا افلا تکون کیا تو عقل کوئی نہیں تو شعور ہے میں تو قرآن ثابت کر کے دکھایا یہ ہمراہ غلط نہ غلط ثابت کرنا ہے حق کو باطل کرنا ہے گمراہی نے سچا راستہ دکھانا پیے تو قرآن چھوڑی تھا میں نے چھوڑی تھا میرا عقل میرا عہد توڑ کے شیطان رہا ہوں تو جہنم میں سٹے اتنے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا ہادی جہنم اللہ کون تو یہی دوزخ یہ تو تمہارا وعدہ ٹھکانا ہے انہیں لگی بات بھی کس وجہ غیر اللہ غیر نبیان کسی وجہ سے رہے جہنم میں کیا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ وعدہ محبوبی یاد کر لو اور اب وہ کیا کہے گا وعدہ اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لائے سے داخل ہو جاؤ نہیں ایسا تو بڑے توحید دیا تھے
اگر بڑے توحید دیا سے اور تمہاری توحید کے آسمان اللہ کے سوا سارے غیر اللہ، یہ ہماری توحید ہے، یاد ہے نا، اللہ کے سوائے ساری مخلوق اللہ کے سوائے غیر اللہ نہیں، یہ ساری توحید ہے، اسے تو یہ ساری خالص توحید ہے۔ ایسا تو مواحد ہے اللہ کے تھوڑی مواحد وہ شیطان ہی تو کریں دے، اللہ شیطان ہی کریں دے، شیطان تو سمجھنے میں نے نہیں منیا، میں نے الہ نہیں منا تو شیطان الہ ہے، میں تو روک کے لیکن گئے تھوڑی توحید تو نہیں ہنم ملے گا پھر رکھ نہیں اللہ کول نہیں مریں دے تو جو ہے آپ کو قرآن مجید ہے اللہ کا کول نہیں مرے یہ فرشتے غلط آتے سارا غلط سب صحیح ہے۔ اللہ کے آنکھ کڑو بیل آنکھ دا سے کیا گائی ایسا آنکھی نظر دے حضور سے حیات یہ یاد نہیں آندا ہے یہ نظر نہیں آندا غار دے ویچ کر کے غار سور دے ویچ کر کے ابو بکر بیٹھے حضور سن بیٹھے غار ہوتے کہ لے کے کافی لے کھوجی لے کے کھوجی نہ کمی ہو بیٹھے ابو بکر سے حضور سن بیٹھے اور سانتے نظر نہیں آتے اور نظر نہیں موزیوں کو سامنے گلا کر دے بیٹھے پر سان کوئی نہیں نظر آتے وقت کھوجی سمجھا میں سان سٹا کا فائدہ کے تو آدھے سامنے بیٹھے سان نظر نہیں آتے تو اتھے نظر نہ آئے اتھے تو نبی کی میں نظر آ گئے تو ساکھی دے دے ہو دل تو تھوڑا پردہ آ گئی ہے کہنا شیطان دا فی قلوب مرض دل دے چاڑیے مرض یہ ہو گیا قلب ہو گیا اب کی لب ہو گیا پردہ آ گیا سارے ہاتھ آسن گوائی دے سن زبان گوائی سن ہوٹ گوائی اللہ جیسے تیرے محمود نام ہے محمد میں دو سدے نہ میں سردائی بہ کے غلط آ رہا یہ گل ہوں اللہ تعالیٰ نے اتنے کہ فرمایا یہ تو تم سمجھ لگی ہوں آ کے جی ایسے جہنم میں گئی ایک جہنم چلے گئے سورج بہت پڑھا بٹانی آخر کوئی نہیں نا میں تم دسو ترجمہ کرنے والا ہم نے سنوں جی میں یہ ترجمہ کر کے کہنا تھا قریبی سپارہ نہیں حاصل کتنا سپارہ ہے جی قریبی چلیے پڑھ لوں میں انہیں کیا کیا مشرکین نے انہیں کیا کیا بلذین مشرک نتخون بنا لیا من دون اللہ کے مقابلے میں شیطان دے اولیاء بہت جی رہنا شیطان دے اولیاء ہیں جی فرعون نمرود دے سن دسے نا بہت بڑا وہ شیطان دے اولیاء ہوں پوچھتے ہیں نا لوگ پوچھتے ہیں دسو یہاں کی عبادت کیوں کریں دے ہو یہاں بتوں کی عبادت کیوں کریں دے ہو پوچھ رہے نا پوچھنا یہاں کے بتوں کی خالص بلا اللہ تعالی عبادت کرو دل میں بت کیوں لایا نہیں دے کیوں عبادت کریں دے ہو اتخذوا من دون اولیاء ما نعبد الا ليقربون الى الله زلفى وعدن اس پر وسیلہ ان خدا کی عبادت کرنے ہیں ہم ان خدا کی عبادت اس لیے کرتے ہیں یہ بزرگ اللہ کے نزدیک سان پہنچا دینا یہ اللہ کے نزدیک سان پہنچا دینا یہ اللہ کے نزدیک پہنچا دینا کہ اللہ نزدیک بہت پہنچا دینا تو شیطان الہ انہیں نزدیک کرے تھے سمجھا نہیں پی ہے یہ میرے دوست یہ انہوں نے مولد ترجمہ شریک نہیں کیا جا سکتا اس نام کے اوپر کہ بھئی یہ ہستیاں بھی تو ہمیں اللہ کے قریب ہی کرتی ہیں، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اس قسم کے اوٹ پٹانگ قسم کے اشعار پڑھ کے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر حملے کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس جرم کے اوپر سخت ترین آیات قرآن حکیم میں جس صورت میں آئی ہیں وہ اسی میں۔ اب دیکھیں یہ اخلاص کا لفظ ہے، اگلی پھر آیت دوبارہ دیکھیں، الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ، بی اٹینشن، یہ اللہ کہتے ہیں کہ کنو کڑ لو یہ گل، پنجابی میں اس کا صحیح ترجمہ ہوتا ہے اللہ، بی اٹینشن، آگاہ ہو جاؤ، اٹینٹو ہو جاؤ، للہ الدین الخالص، کہ دین صرف اللہ کے ساتھ خالص ہے، بس اور کسی کے ساتھ اس کو منسوب نہیں کرنا۔
والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے مقابلے پہ اور اولیاء بنا رکھے ہیں. دیکھ لو، اولیاء ہر جگہ آندے نا، کہنا نہیں اولیاء دی بھی بڑی شان ہے، اولیاء بھی ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں. صرف اولیاء کا لفظ جب بھی قرآن میں آیا ہے نا، وہ اللہ کے مخالفین کے لیے آیا ہے. من دونہ اولیاء، جو لوگوں نے اللہ کے مقابلے پر اور اولیاء گھڑ لیے ہیں، تو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان ہستیوں کی عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہستیاں ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گی. لو جی، کو گل سمجھ آئی دے؟ سیم بیماری میں نے کہا تھا نا، سخت ترین آیات قرآن حکیم میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم خالص دین کی بات کرتے ہیں نا، تو خالص دین کی رکاوٹ سب سے بڑی کون سی چیز ہے؟ وہ ہستیاں جن سے لوگ اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. اگر کوئی شیطان کو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا تو کس نے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے؟ مجھے بتائیں. کوئی شیطان کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہوگا تو آگے سے سوال کیا جائے یار یہ شیطان کو اللہ کے مقابلے پہ کیوں لا رہے ہو، تو وہ کوئی یہ کہے گا کہ جی ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ شیطان کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں. یہ تو ایکسیپٹنس ہی کو نہیں ہونی پائی. اللہ کے مقابلے پہ وہی ہستیاں ہمیشہ کھڑی کی جائیں گی جو اللہ کی محبوب ہوں گی. پیغمبر، فرشتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی دنیا میں سب سے ننگا شرک اگر ہوا ہے نا تو وہ نبیوں کے ماننے والوں میں ہوا ہے. عیسائیت کو آپ دیکھ لیں، اتنا ننگا شرک کسی اور نے نہیں کیا کہ انہوں نے کہا begotten son of God، جیزس کرائسٹ is begotten son of God. عیسیٰ ابن مریم اللہ کے صلبی بیٹے ہیں. جس طرح مرد و عورت کا تعلق ہوتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، صلبی بیٹے. 2.25 ارب عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے آلموسٹ. ان میں سے چلیں آپ کہہ لیں کہ 40% وہ ہیں جو کہ ان کو خود ہی رب کلیم کر رہے ہیں، پروٹیسٹنٹ. اور کیتھولک ان کو کہتے ہیں بیگوٹن سن آف گاڈ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آپ ان سے بات کرو گے نا کہ اللہ کے مقابلے پہ یہ ہستیاں کیوں لا رہے ہو، دین تو خالص اللہ کے لیے کرو، تو آگے سے جواب دیں گے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو ان کی عبادت نہیں کر لیں مگر صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے ہی اور قریب کر دیں گے. او جی یہ بھی تو اللہ نہیں بندے نے نا جی، پیچھے تو اللہ ہی ہے نا جی. یعنی جب ہم کہتے ہیں غیر اللہ کو پکارو، کہتے ہیں نہیں پیچھے تو اللہ ہی ہے نا. جب ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو، آپ بزرگ پرستی کو چھوڑو، وہ کہتے ہیں نہیں بزرگاں پیچھے نبی علیہ السلام بھی، اللہ بھی پیچھے تو نبی بھی پیچھے، تو اگے سارے تسی اپنے لین دین بڑھا کے دیکھیں نا کتنا بڑا ظلم ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستیاں تو آگے فرنٹ پہ ہونی چاہیے تھی، ان کو آپ نے کر دیے پیچھے. وہ مجھے پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا جملہ یاد آیا. انہوں نے کتاب لکھی ہے عقیدہ توحید کے اوپر، جس کی وجہ سے پورا مکتبہ فکر پنجے جھاڑ کے ان کے پیچھے پڑ گیا. الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ، شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب فتوح الغیب کی روشنی میں انہوں نے توحید کی تعلیمات کے اوپر ایک کتاب لکھی. اس میں انہوں نے وہ تو ویسے پورا وہ کتاب اگر یہاں میں پڑھوں نا یقین کریں تو وہ جس کو کہتے ہیں نا کامیڈی شو لگ جائے گا. اتنے زبردست جملے انہوں نے لکھے ہیں، چونکہ وہ جس کو کہتے ہیں نا گھر کے بندے تھے نا، تو انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ اس میں لکھا. انہوں نے کہا کہ ہم اولیاء کے ساتھ اللہ کا لفظ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ اولیاء کو اونچا کریں. کہتے ہیں ویسے تو بیچارے اونچے ہو ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کا نام نہ ساتھ لگائیں. کسی انسان کی کیا اوقات ہے؟ جس شخص کی پیدائش ایک وہ تو مقصد ہے کہ اللہ اللہ کریں دے نا اولیاء، اللہ اللہ کر کے اولیاء سانو رب نال ملیں دے. اولیاء اللہ من دون اولیاء نہیں ملیں دے، اللہ اللہ کر کے. پتا کہ کہتے ہیں اللہ اللہ کر کے اللہ نو ہٹا دیو، لفظ اللہ پیچھے کے برسی اولیاء، یہ اولیاء بنائے دے. پھر ایک کی کریں دے اپنا دربار واسطے پیسے لائے، اس طرح کر کے اولیاء دے وقت پیسے کھاؤن لگ گئے دے. اے اولیاء کاشری نبی وغیرہ کاشری ساری میں سب ہے اللہ تعالیٰ. اللہ کو عبادت کرو، اللہ کو یہ یا علی مشکلات ہیں، یا رسول اللہ مدد کرو، یا فلانا مدد کرو. یہ مددگار انہوں نے بڑائی کھوتے ہیں، انہوں نے اللہ بڑائی کھوتے ہیں. وہ تانے اللہ لینا کرو انہیں سانو اللہ نال ملیں دے. یہ من دون اللہ نبی ولی پیغمبر اور فرشتے وغیرہ یہ غیر اللہ. اس نے یہ دسے کتنا کوڑا کوڑ مار لیا
انہیں کیا بتاں نال تسی انہاں دی عبادت کے کرن لگیاں، یہ بت جڑا ہے نا ساڈے خدا نے اللہ نال سمل ہے، اس نو کھد کے اس نے ادھر اولیاء انبیاء دے لائے گئے، وما علینا بلاغ۔ سب سے بنیادی بات آپ سمجھیں، جو سعودی عرب کے علماء ہیں، سعودی عرب کی جو حکومت ہے، وہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی المتوفی 1206 ہجری بمطابق 1789 عیسوی کو مجدد مانتے ہیں۔ اور کیا بریلوی اور دیوبندی اور ان کے بزرگ مجدد مانتے ہیں محمد بن عبد الوہاب صاحب کو؟ وہ تو اینفرے کے اعترافات والی ایک جعلی کتاب انہوں نے لکھوائی ہوئی ہے، جس کا سر جو ہے پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے۔ اللہ کے فضل سے آپ ہمارا کلپ دیکھ لیں، محمد بن عبد الوہاب مجدد، اس میں نے ہیمفرے کے اعترافات والی کتاب کا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے، اس میں سر اس چور سے کچھ لنگوٹیاں چھوڑی گئی ہیں جو پتہ چل گیا کہ یہ آپ نے لکھوائی تھی، پکڑے گئے نے، ٹھیک ہے۔ تو جو محمد بن عبد الوہاب صاحب کو ایجنٹ کہتے ہوں، اور یہ نہیں ان کے پرانے بزرگ، ابن عابدین شامی نے در مختار کے اوپر جو اعتراضات کے جوابات لکھے تھے، اس کتاب کا نام ہے رد المختار۔ رد المختار کو فتاوی شامی بھی کہتے ہیں۔ ابن عابدین شامی المتوفی 1252 ہجری نے در مختار کا حاشیہ لکھا، اور اس نے لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب صاحب یہ خوارج کی ایک جماعت ہے، ایک شیطانی لشکر ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث تھی نا کہ وہ شیطان کا سینگ نکلے گا نجد سے، وہ پکڑ کے اس کے اوپر لگا دی۔ اس ظالم کو یہ پتہ نہیں کہ تجھ سے 1000 سال پہلے سے وہ حدیث چل رہی تھی۔ محدثین تو وہ خوارج عراق کے لوگوں کو مراد لیتے رہے ہیں، اور بخاری مسلم میں تو عراق کے الفاظ ہیں نجد کے بارے میں۔ میرا نجدی کون ہے کلپ مسئلہ نمبر 67 آپ دیکھ لیں۔ انہوں نے پکڑ کے وہ محمد بن الوہاب صاحب کے اوپر لگائی، اور پھر انہوں نے نہیں صرف لگائی، پھر المہند علی المفند، اس میں ہم نے بتایا کہ بھئی المہند المفند میں باقاعدہ محمد بن الوہاب صاحب کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے وہی حکم ہے جو ہمارے بابے لکھ گئے ہیں فتاوی شامی میں، کہ وہ خارجیوں کی ایک جماعت ہے۔ تو دیوبندی تو محمد بن الوہاب صاحب کو کہتے ہیں خارجی، اور صرف دیوبندی نہیں سر، جال حق میں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے جال حق کے مقدمے میں سیم عبارت در مختار رد المختار کی فتاوی شامی کی نقل کیا، یہ خوارج کی جماعت ہے۔ اچھا میرے بھائیو، ایک بات اس حوالے سے میں تھوڑی کلیئر کر دوں، یہ ابن عابدین شامی المتوفی 1252 ہجری، انہوں نے جو محمد بن الوہاب صاحب کے اوپر فتویٰ لگایا، ان کا اپنا کریکٹر کیا تھا؟ یعنی انہوں نے اسی رد المختار کے اندر، جس میں محمد بن عبد الوہاب صاحب المتوفی 1206 ہجری کو خارجی ڈکلیئر کیا ہے، ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ اسی کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ وہ اپنے خون یا اپنے پیشاب سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھے وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی، اور اس کو شفا ہو جائے گی، تو وہ لکھ سکتا ہے۔ یہ جناب وہ کہتے ہیں علامہ شامی، بڑے بڑے بزرگ نا، وہ بڑے نہیں رہے، کچھ لکھ کے گئے جو۔ اور یہ رد المختار کی عبارت انشاءاللہ ہم ایز اے جے پی جی اٹیچ بھی کر دیں گے انشاءاللہ اپنی اس ویڈیو کے اندر، اور یہ اس کا جو ترجمہ پورا غلام سو سعیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم میں سلام کرتا ہوں، میرے استاد بھی ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے حنفی ہونے کے باوجود سر شرح صحیح مسلم کی 6 جلد کے اندر نا یہ لکھنے کے بعد نا انہوں نے پھر انجینئرنگ کر دی ہے، اور کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ بزرگوں سے اختلاف کریں۔ انہوں نے کہا اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کو معاف کرے، ان کے دلوں میں قرآن کی عزت ہم سے زیادہ تھی۔ پہلے انہوں نے کہا کہ اے نہ میں ان کلاس لینے لگا میرے تو کوئی فتوی نہیں لگا دے، لیکن بال کی کھال اتارنے کی عادت نے ان کو یہاں تک پہنچایا کہ انہوں نے یہ بات لکھ دی، حالانکہ کوئی مسلمان تو مر جانا بھی گوارا کرے گا لیکن اپنے پیشاب سے سورہ فاتحہ کا تعویذ اپنی شفا کے لیے نہیں لکھے گا۔ یہ تفسیر ابن کثیر ابن قیم یہ شاگرد ہے ابن تیمیہ کے۔ ابن کثیر نے یہاں پر وہ حدیث لکھی جو سرکار نے فرمائی، درجنوں کتابوں میں موجود ہے، راوی کی بحث بھی موجود ہے کہ بالکل سکہ راوی ہے۔ سرکار کے ختم نبوت کے مطلب ہی یہ ہے، سننا توجہ سے، ختم نبوت کا مطلب یہ ہے قیامت تک کی ہر صدی کا ہر سال کا ہر مہینے کا ہر ہفتہ، ہر ہفتے کا ہر دن کا ہر گھنٹہ، ہر گھنٹے کا ہر منٹ کا ہر سیکنڈ، اس میں جو کچھ ہونا تھا سرکار دیکھ بھی رہے تھے اور بیماری کا علاج فرما بھی رہے تھے۔ یہ ہے ختم نبوت۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا فتنہ نجد سے اٹھے گا۔ سرکار نے کچھ علامتیں بیان کی، اور اس حدیث پر میں نے 3 گھنٹے دبئی میں مناظرہ کیا۔ میرے پاس کوئی کتاب نہیں تھے،
ان کے 3 مولویوں کو میں نے کتابوں کے بغیر ہی الٹا کر دیا اس حدیث پر۔ سرکار سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے راز والی باتیں بتاتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا ان مما اتخوف علیکم رجل قرأ القرآن حتى اذا رؤيت بهجة عليه وكان رداء الاسلام فاعتراه الى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظهري وسعى على جاري بالسيف ورماه بالشرك قال قلت ايهما اولى بالشرك الرامي بل المرمي قال بل الرامي بل الرامي بل الرامي۔ سرکار نے فرمایا مجھے امت پر ایک ایسے شخص کا بھی خطرہ ہے، جن کا خطرہ ان میں سے ایک ایسا۔ کون؟ ابن عبد الوہاب کی ساری نشانیاں سرکار نے بتائیں اور اس پر میں نے مناظرہ کیا، اور ابن عبد الوہاب کو اس حدیث کے نیچے سے وہ نکال نہیں سکے 3 گھنٹے تک۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ ہوگا تحریک اپنی چلائے گا قرآن پڑھ کے۔ اسی سے تم حیران ہوتے کہ قرآن کا ہی تو درس دیتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ قرآن پڑھ کے وہ اپنی تحریک چلائے گا۔ پھر وکان رداؤہ الاسلام، اسلامی لباس ہوگا اس کا، جبے وغیرہ جس طرح کی ساری صورتحال تھی۔ حتی اذا رؤیت بہجۃ علیہ، ظاہری رونق داڑھی وغیرہ بھی ہوگی۔ یہودی نہیں ہوگا بظاہر، نصرانی نہیں ہوگا، ہندو نہیں ہوگا، سکھ نہیں ہوگا، قرآن پڑھے گا، قرآن کی دعوت دے گا۔ تو پھر کیا کرے گا؟ اعتراہ الی ما شاء اللہ، جب کچھ لوگوں کو اپنی تقریروں سے قابو میں کر لے گا تو اوپر والی کھال اتار دے گا۔ وہ بھیڑ نوا بھیڑیا، بھیڑ والی کھال اتار کے بھیڑیا بن کے سامنے آ جائے گا۔ کیا کرے گا؟ غیب کی خبریں سنو۔ فانسلخ منہ ونبذہ وراء ظہرہ، قرآن پکڑ کے پیچھے پشت کے پھینک دے گا، جسے پہلے سامنے رکھ کے درس دیتا تھا۔ پھر سرکار کا علم دیکھو، فرمایا وسعى على جارہ بالسیف ورماہ بالشرک، فرمایا امت پر شرک کا فتویٰ لگا کے امت میں ہی تلوار چلانا شروع کر دے گا۔ شرک کا فتویٰ، رماہ بالشرک، یعنی مسلمانوں کو جب قتل کرے گا تو کہے گا چونکہ مشرک تھے، ان کا خون بہانا واجب ہو چکا تھا، ان کی بیویاں چھیننا جائز ہو چکا تھا، ان کا مال لوٹنا لازم ہو چکا تھا۔ یہ فتویٰ لگا کے مسلمانوں کا خون بہاتا جائے گا۔ تاریخ عرب میں، تاریخ اسلام میں جس شخص نے قتل و قتال تو کئی لوگوں نے کیا، مگر جس میں یہ ساری عمارتیں نشانیاں موجود ہوں، قرآن سے دعوت، مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ، پھر مسلمانوں کے خلاف تلوار نکالنا، شرک کی بیس پہ قتل کرنا مسلمانوں کو، یہ سوائے ابن عبد الوہاب اور اس کے چیلوں کے اور کوئی نہیں۔ کل کا ابن عبد الوہاب، آج کی داعش، یہ ایک ہی کھوٹے سکے کے 2 رخ ہیں، ورنہ یہ کہاں سے آئی مخلوق؟ اب ابن عبد الوہاب نے مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگایا۔ پہلا بندہ وہ قتل کیا دریا الریاض میں، جو مسجد جمعہ کے دن مسجد پر کی مسلح پہ کھڑا جماعت کر رہا تھا، یہ وہابی طریقہ کا پہلا قتل تھا۔ 3 لاکھ مسلمان ان بھیڑیوں نے شہید کیے، 3 لاکھ، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور طائف کے 3 لاکھ مسلمان شہید کیے۔ جرم کیا تھا کہ یہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں۔ سرکار نے پہلے بتایا تھا کہ امت پر شرک کا فتویٰ جعلی لگا کر ایک بندہ فتنہ برپا کرے گا، اور مرکز اسلام پہ اس نے قبضہ کیا اور وہاں کے ریال مظفر گڑھ تک پہنچ گئے۔ یہ دیکھو، میں سند کے ساتھ حدیث پیش کر رہا ہوں، جو چاہے گا اس پر مناظرہ بھی کروں گا کہ یہ ابن عبد الوہاب تھا جس کی نشانیاں سرکار نے پہلے بتا دی تھیں کہ وہ شرک کا فتویٰ لگائے گا تو لگائے ہم پہ، لیکن قربان جاؤں سرکار کے علم پر، صحابہ نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، فیصلے کروا لیے۔ آج اگر ہمیں ثابت کرنا پڑتا کہ ان 2 میں سے ہم ہیں تیر کھانے والے، وہ ہیں 3 مارنے والے، تو پھر سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے؟ تو بڑی محنت کرنی پڑتی۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے سرکار سے ہی کروا لیا کہ میرے محبوب وہ زمانہ جب آ چکا ہوگا، امت پہ شرک کا فتویٰ لگ چکا ہوگا، لاکھوں مسلمان قتل ہو چکے ہوں گے، تو 2 ٹولے ہوں گے، ایک ہوں گے شرک کا فتویٰ، شرک کے تیر مارنے والے، اور دوسرے ہوں گے شرک کے تیر کھانے والے۔ آپ یہ تو بتا دو کہ ان میں سے مشرک اور جھوٹا ہوگا کون؟
یہ آپ خود ہی فیصلہ فرما دو. یہ لفظ لکھے ہیں ابن تیمیہ کی شاگرد کی تفسیر میں، ایہما اعلی بشک الرامی بل المرمی. کیا مسلمان واقعی مشرک ہو چکے ہوں گے یا شرک کے فتوے لگانے والے بھیڑیے خود ظالم ہوں گے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فیصلہ کیا، یہ لکھا ہے بل الرامی بل الرامی بل الرامی. اے حذیفہ بن یمان، سنانا میری امت کو کہ جس وقت یہ شرک کے فتوے لگانے والے شرک کے فتوے لگا رہے ہوں گے اس وقت کی امت کا کوئی جرم نہیں ہوگا، وہ سچے مسلمان ہوں گے. یہ فتوے لگانے والے خود ہی دین کو چھوڑ کے جا چکے ہوں.